معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے آج ایک نئی بات میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ بات کرنی بھی بہت ضروری تھی، چونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، جیسے کہ فیس بک ہو گئے، واٹس ایپ ہو گیا، یا پھر ٹویٹر ہو گیا، یا دیگر جتنے بھی سوشل اپلیکیشن ہیں، ان تمام اپلیکیشنوں کے اوپر جب بھی ہم جاتے ہیں تو ایک کلپ ہمیں سننے کو ملتی ہے اماموں کے متعلق، کہ اماموں کا کیا مرتبہ ہے، اماموں کا کیا فضائل ہے، عوام کیوں امام کی جو ہے نا احترام نہیں کر پا رہے ہیں، اور اماموں کی حالات آج بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے، انہیں سنوارنے کی ضرورت ہے، امام کی تنخواہ کے اوپر غور کیا جائے، امام کے رہائش کے اوپر غور کیا جائے، امام کے پاس بھی بال بچے اور ان کے اہل و عیال ہے، ان کے بارے میں خیال رکھی جائے۔ لیکن جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں علماء کر رہے ہیں اپنے اپنے اسٹیج اور اپنے اپنے انداز سے، لیکن عوام کے اوپر ان کی جو ہے ذرہ برابر کی کسی بات کی کوئی اثر نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ میں اس لیے مناسب سمجھا ہوں کہ وہ تمام ویڈیوز جو علماء کرام جو بیان کر رہے ہیں امام کو متعلق، کہ امام کا جو ہے اس طریقے کا خیال رکھنی چاہیے، امام کا اس انداز سے ان کا رہنے سہنے کا انتظام کرنی چاہیے، وہ تمام ویڈیو کو ہم نے ایک ساتھ یکجا ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر تبصرہ بھی کروں گا کہ امام کی حقیقی معنی میں کیا ان کا مرتبہ ہے اور کیا فضیلت ہے، اور عوام کیوں ان کی عزت و احترام نہیں کر پا رہی ہے۔ تو آئیے میں اس کی طرف جو میں کچھ روشنی ڈالوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آئیے سب سے پہلے اب ہم ان تمام ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کی روح اور آپ کا دل کیا جواب دے رہا ہے، آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آخر ہم کس دہلیز پر جا رہے ہیں، اور ہمارے عوام اور ہمارے علماء کی کیا عزت و احترام کرنی چاہیے۔ میں ضرور آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، آپ کی کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ نماز کی نیت میں ایک چیز ہوتی ہے، پیچھے اس امام کے کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا میں نے سوچا کہ یہ پیچھے اس امام کے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے کہا تو میری سمجھ میں آیا، اس امام کے پیچھے ہی پڑ جاؤ، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب جاگتا ہے، سوتا ہے، جب آیا تھا تو پتلا تھا، اب اس پر چربی چڑھ گئی ہے، گاڑی کہاں سے آئی، گاڑی بڑی تیز چلاتا ہے، وہاں کھڑا ہوتا ہے، یہاں کھڑا ہوتا ہے، اس تقریب میں جاتا ہے، اس تقریب میں جاتا ہے، دیر سے کیوں آتا ہے، نماز میں اس کو 1 منٹ دیر ہو جاتی ہے، 4 سیکنڈ دیر ہو جاتی ہے، 6 سیکنڈ دیر ہو جاتی ہے، یہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ بات کس طرح، مطلب پیچھے پڑ جاؤ، ایسی کی تیسی پھیر دو امام کی۔ اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، بڑی سے بڑی مسجد میں اکیلی نماز پڑھے نا تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور مصلی یا چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں بھی نماز پڑھے نا، اس کے پیچھے تو 27 گناہ کا ثواب ہے۔ یہ دین کا مرکز بنا دیتا ہے، دین کی باتیں سکھاتا ہے، سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہمارا امام عالم متقی پرہیزگار۔ امام صاحب تنخواہ مقرر کریں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب کی تنخواہ بھی ہونی چاہیے، امام صاحب کا انعام بھی ہونا چاہیے۔ آپ کیا تنخواہوں کی بات، امام کی تو عزت کرنی چاہیے۔ وہ ہے جو اگر وہ وضو نہ کرے، تم سارے باوضو نہیں باغسل نماز بھی پڑھو، تمہاری قبول نہیں ہوتی۔ جی آپ امام کے ساتھ تگدو کرتے ہیں، امام کی تو عزت ہونی چاہیے، بابا وہ امام ہے، غلام نہیں ہے تمہارا۔ لوگ امام پر ایسے گالیاں دیتے ہیں، 1-2 منٹ امام لیٹ ہو جائے نا چڑھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ناراض نہ ہو، یہ امام ہے، محلے کی مشترکہ زنانی نہیں ہے، جو آئے اس پر بات کرے۔ 3 کی مشترکہ زنانی نہیں ہے، جو آئے اس پر بات کرے۔ 3 گھنٹے شادی حال میں کھانے کا انتظار کرنے والوں، 3 منٹ امام کا انتظار تم سے نہیں ہوتا؟ تھوڑی شرم اور حیا کرنی چاہیے امام کی عزت۔ اور سنیں، اگر امام کبھی لیٹ آئے تو غلط نہ کہیں۔ علماء بیٹھے، آپ بتائیے، معراج کی رات حضور پاک مسجد اقصی میں امام بن کے گئے تھے یا مقتدی؟ انبیاء پہلے جمع تھے یا بعد میں آئے تھے؟ حضور کو انتظار کرنی پڑی تھی یا انبیاء نے انتظار کیا تھا؟ پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں۔ اس لیے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اماموں سے بدماشی کری ہے نا، ایک آپشن اسپیشلی امام کے پاس ہے، حشر میں اللہ کس کے ساتھ بلائے گا مقتدیوں کو؟ امام کے ساتھ۔ میں نہیں کہتا ہوں یوم ندعو کل اناس بامام، قرآن شریف اٹھائیے، حفاظ یہاں بیٹھے ان سے پوچھ رہے ہیں، حشر کے میدان میں مقتدیوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔
لسٹ بنا کے رکھے نا حضرت, کس کمیٹی والے نے بدماشی کری, کس مقتدی نے بدماشی کی ہے, سب کے نام نوٹ کر, یا اللہ یہ بہت کمینہ تھا, اس مردود نے بہت ستایا ہم کو, یا اللہ تنخواہ دینے میں بہت بدماشی کرتا تھا, سب ایک ایک شکایت کرے نا, اتنا کوٹے جاؤ گے نا عقل ٹھکانے آ جائے گا وہاں پہ. یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قرآن کا ججمنٹ پیش کر رہا ہوں. کرنے کا وقت آ گیا سامعین, آپ لوگوں کے ذریعے میں 2-3 لاکھ روپے مہینے کما لیتا ہوں, لیکن اللہ کا فٹکار ہے میرے چہرے پہ. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں جھوٹ جھپاڑی بول کے کماتا ہوں. لیکن ایک مدرسے کا مولانا جس کی تنخواہ 2000 سے 3000, ہائی فائی اگر مدرسہ ہے تو 4000, نہیں زیادہ سے زیادہ ہائی فائی ہے تو 5000 ہے. میرے دوستوں 5000 سے گھر نہیں چلتا. لیکن اس مدرسے کے مولانا کے بچوں کو دیکھیے, اس کے چہرے پہ بھی اللہ کا نور ہے, اور مدرسے کے مولانا کے بھی چہرے پہ اللہ کا نور ٹپکتا ہے. کیوں تعلیم بجائے؟ کیونکہ وہ مولانا میرے بچوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے, اور میں جھوٹ جھپاڑی بول کے 3 لاکھ کماتا ہوں. اس لیے فٹکار ہے. اے میرے مومن بھائیوں, اے میرے دوستوں, قسم خدا کی آپ لوگ اس مولانا کی تنخواہ بڑھائیں, اللہ آپ کو بڑھائے گا, یہ میرا وعدہ ہے. ناجائز پیسے بند کر کے ایک ایک گھر سے اگر 50-50 روپے اس مولانا کو تقسیم کرے, قسم خدا کی مولانا کی تنخواہ بڑھے گی, اللہ اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا. قسم خدا کی اللہ آپ کا پیٹ بھرے گا, آپ کے بچوں کا. آپ نے یہ تمام ویڈیو جب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی علماء نے جو بیان دیا ہے, یہ جو پچھلے جو ویڈیو جو کلپ آپ کو ہم نے دکھائی ہے, ان ویڈیوز میں جو ہم نے تمام علماء کے بیان جو آپ کے سامنے رکھا ہے, اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ کیا علماء کرام کی ہی زبانی صرف یہ باتیں اسٹیج پر ہوتی رہیں گی کہ امام کی عزت و احترام کیسے ہونی چاہیے؟ کیا عوام اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گی؟ کیا عوام کو اس بارے میں کچھ سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں آپ اس باتوں کو. نبی فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, ہمارے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہا کہ العلماء ورثۃ النبی محمد, یعنی کہ نبی محمد کا وارث ہے, نہیں, جتنے بھی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جو انبیاء کرام کی جماعت آئی ہے, وہ تمام انبیاءوں کی جماعت کا اگر کوئی وارث ہے تو علماء ربانیین کو کہا گیا, علماء حق کو کہا گیا. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, اب بتائیں کہ علماء اور امام کی کیا فضیلت میرے مصطفیٰ نے ایک ہی حدیث میں بیان فرما دی ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میرے نبی نے ان کی عزت و احترام اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حدیثیں بیان فرمائی؟ کیا یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں؟ بے شک سمجھنے کے لیے کافی ہے, لیکن انسان اور عوام اس سے بالکل ہی غافل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اپنے آپ کو وہ جو ہے بہت بڑا, اپنے آپ کو وہ سرما کہلاتے ہیں, اور بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے عزیزان ملت اسلامیہ, کہیں نہ کہیں ہم چوک کر رہے ہیں اور خطا کر رہے ہیں. امام کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے, اور عوام بھی اس بات کو کہتی ہے. عوام کیا کہے گی کہ نہیں, امام ہوتا ہے, امام بادشاہ ہوتا ہے, امام سربراہ ہوتا ہے, امام سرپرست ہوتا ہے. تو میرے عزیز, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ اس بات کو جب جانتے ہیں کہ امام بادشاہ ہوتا ہے, تو پھر بادشاہوں پر حکم نافذ کرنا کیسا؟ حکم تو بادشاہ نافذ کرتے ہیں, لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا. آج عوام امام کو اوپر حکم نافذ کرتا ہے, امام صاحب آپ کو ایسے چلنا ہے, امام صاحب آپ کو ایسے رہنا ہے, امام صاحب آپ کو اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنی ہے. میرا عزیز, وہ جو پورے 14 برس جو مدرسے میں لگائے, 10 سال مدرسے میں لگائے, 8 سال مدرسے میں لگائے, کیا ان کو ان کے استادوں نے کیا تربیت نہیں سکھائی زندگی جینے کی؟ کیا انہوں نے قرآن و حدیث سے اپنی زندگی جینے کا سلیقہ نہیں سیکھا ہے جو آج آپ کے وہ محتاج ہے؟ میرے عزیزان ملت اسلامیہ, وہ آپ کے حکم کے محتاج نہیں ہے, بلکہ ہم نے ان کو اپنے غلام سمجھنے کی کوشش کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب تنخواہ
6,000 7,000 8,000 اتنی کی اگر آپ کے بچوں کی تنخواہ ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اتنے میں پیٹ نہیں بھرنے والا ہے، جاؤ کوئی اور کام کی تلاش کرو، کوئی اور کام کی جستجو کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات اپنے پر آتی ہے تو آپ کے ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان پیسوں سے آپ کا گھر بار نہیں چلتا ہے، لیکن ایک امام 6,000 7,000 8,000 کی تنخواہ سے کتنی کفالت کر لے گا اور کتنی اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کی وہ پرورش کر پائے گا؟ وہ اپنی شوق پورا کرے گا یا اپنی زندگی کی دیکھ بھالی کرے گا یا اپنے بچوں کی دیکھ بھالی کرے گا؟ میرے عزیز، کہیں نہ کہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی بھول ہو رہی ہے۔ ان بھولوں کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، اور بے شک وہ زمانہ قریب ہے کہ اگر مسلمان اگر اپنے اماموں کی قدر نہ کرے تو جان لیجئے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ذل و میرے عزیز، میں کچھ دن پہلے میں جب شملہ کی سرزمین پر جب میں گیا تھا اور وہاں پر ہم نے ایک چرچ جو عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہے، میں جب وہاں پر گیا، وہاں کے فادر سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں عالم دین ہوں اور مذہب اسلام کی تھوڑا بہت ہم تعلیم رکھتے ہیں، تو وہ ہم سے بڑی محبت کے انداز سے ہم سے پیش آئے، تو آپس میں تھوڑی سی ایک اخلاق محبت بن گئی۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جناب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رانچی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں اور میں شملہ میں یہاں چرچ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ اور میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی ڈیوٹی جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کی کیا فیسلٹیاں ہیں یہاں پر؟ کیا آپ کو یہ قوم آپ کو رہنما سمجھتی ہے؟ تو آپ جیسے رہنماؤں کی آپ کی قوم کیا خدمت کر رہی ہے؟ تو انہوں نے آج سے 2012 کی بات میں بتا رہا ہوں، 2012 میں انہوں نے کہا تھا کہ میری تنخواہ یہاں پر جو دی جا رہی ہے 50,000 تنخواہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا روم، ہمارا جو کمرہ ہے، ہمارا جو حجرہ رہنے کا ہے قیام گاہ، وہ ایئر کنڈیشن ہمارا کمرہ ہے، اور روم سے جو آنے کا جو ان کا جو چرچ آنے کا جو راستہ ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری میں ہے۔ تو ان کو ان کی کمیٹیوں نے ایک لگزری کار دے رکھی ہے صرف روم سے ان کے چرچ آنے تک۔ یہ فیسلٹیاں انہوں نے اپنے رہنما کو کیا ہے۔ میرے عزیز، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ باطل فرقہ ہے، وہ جہنمی فرقہ ہے اور وہ جہنم میں جانے والی قوم ہے، لیکن دیکھو انہوں نے اپنی رہنماؤں کی کس انداز اور کس حیثیت کے ساتھ انہوں نے احترام کیا کہ نہیں، ہمارا قوم کا رہنما ہر اعتبار سے اعلیٰ ہونی چاہیے، کپڑے کے اعتبار سے اعلیٰ ہونی چاہیے، وہ اپنے رہنے سہنے کے اعتبار سے اعلیٰ ہونی چاہیے، معاشی زندگی کے حالات سے وہ اعلیٰ ہونی چاہیے، وہ علم کے اعتبار سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں کہ انہوں نے باطن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رہنماؤں کی اس انداز سے خاطر تواضع کر رہے ہیں، تو آج دیکھو ان کا نام دنیا میں چل رہا ہے۔ لیکن آج مسلمان قوم اپنے رہنماؤں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امام ہمارا رہنما ہے، امام ہمارا بادشاہ ہے، لیکن مسجدیں بنا لیں گے عالیشان، چاہے وہ کروڑ کی مسجدیں ہوں، لیکن امام کی حقیقت معنی میں جو آپ نے سید امین القادری کی کلپ سنی نا، انہوں نے کہا کہ لاکھوں کی مسجدیں بناتے ہیں لیکن امام لاتے کتنا؟ 5,000 والی۔ تو بھائی 5,000 والی امام آپ کو کیا دے پائے گی؟ وہ دنیا ہی سکھائے گی، دین تو سکھائے گی نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا ہی سکھا ہے۔ اگر آپ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی اگر مسجدیں بناتے ہیں تو امام بھی تو اسی اعلیٰ اور اسی نذرانے کے اعتبار سے لے کر کے آئے نا، تاکہ وہ آپ کی دین و دنیا کی بھلائی کے بارے میں سوچ سکے۔ میرے عزیز، یہ ہمارے اندر کی کمیاں ہیں جو آج ہمارا حال دنیا میں ایسا کر دیا ہے کہ آج ہم فٹ بال بنے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنے رہنماؤں کی عزت نہیں کیا ہے، آج اپنے رہنماؤں کی ہم نے قدر نہیں کیا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آج خرافات ہمارے اندر میں دیکھیں تو خرافات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج شادیوں کے موقع پر دیکھیں، ایک سے ایک خرافات آج ہمارے اندر میں دکھائی دیں گی۔ آج ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں۔ آج ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم جسے ہندو قوم سمجھتے ہیں نا، آپ نے کسی بھی ہندو قوم کو اس کی شادیوں میں یا اس کی کسی بھی فنکشن میں نعت رسول اور قرآن کریم کی تلاوتوں کی آڈیو بجاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر ہندو یعنی کہ مسلمان کا یہ نعت ہے اور مسلمان کی قرآن کی تلاوت ہے، ہم اپنے فنکشن میں کیوں بجائیں؟ تو وہ اپنے فنکشنوں میں قرآن کی آیتیں اور نعت و تقریر بجانا معیوب سمجھتے ہیں۔
جبکہ وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، لیکن ہمارا دیکھو ہم جنتی ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہم ان کے گانے اٹھا کر کے ہم اپنے فنکشنوں میں لے کر کے چلے آتے ہیں، ہم ان کے گانے ہم شادی اور بیاہ ہمیں خوب بجاتے ہیں اور خوب اس پر ناچتے اور ٹھڑکتے ہیں۔ میرا عزیزان ملت اسلامیہ، کیا یہ اسلام اس کی بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھو نا، دنیا کے تمام لوگ اس بات کے بارے میں بول رہے ہیں کہ امام کی حقیقی معنی میں تنخواہ کم ہے، امام کے حقیقی معنی میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 70 سے 80% اچھے علماء تجارت کی طرف نکل چکے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیں سال، 1.5 سال، 2 سال یا 5 سال کے بعد آپ کو امام ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مسجدوں میں نماز پڑھانے والوں کی کمیاں ایسی ہوں گی کہ لوگ ایک دوسرے نمازی کا منہ تکیں گے، کوئی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا دے، ایسی حالت ہو جائیں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں میرے عزیز۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے اماموں کی، آپ اپنے علماءوں کی قدر و قیمت کریں۔ آپ ان کے اعمال کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے اندر کی اعمال تو دیکھیں کہ آپ کا اعمال کتنا گندا ہو چکا ہوا ہے۔ آپ امام کی باتیں کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں کہ اگر امام اگر مہینے بھر نماز پڑھائے، اگر اس میں اگر ایک فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے تو کہ تمام کے تمام نمازی جو ہیں وہ امام سے سوال دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب فجر میں آپ کہاں تھے؟ فجر میں آپ سوئے رہے تھے، یہ مسجد میں آپ رہ کر کے سو جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کو اتنا چھوٹ دیا ہے کہ وہ نماز اگر چھوٹ جائے تو اس نماز کی قضا کر لے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ قضا کا آپشن میرے رب ذوالجلال نے بھی دیا ہے۔ تم بندے ہو کر کے کیسا مردود ہو چکے ہوئے ہو کہ تم اپنے امام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو اور کہتے ہو کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں ادا کی ہے؟ مسجد میں رہ کر کے آپ نماز، ہو سکتا ہے کہ وہ غسل کی حاجت، ان کی غسل کی حاجت ہو گئی ہو سکتا ہے کہ ان کا من و مزاج بھاری اور بوجھل ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی انسان پوچھتا نہیں ہے۔ امام مر رہا ہے تو مر جانے دو، اگر امام صاحب سو رہے ہیں تو اسے کوئی پوچھنا نہیں ہے اس کے حالات کے بارے میں، لیکن اپنی منمانی اور اپنے بات کو ضرور وہاں پر رکھنا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اس متعلق مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک زاہد کلکتری صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے جسے پتھر سمجھ رہے ہو تم، اور تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے۔ اے لوگوں، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم۔ میرا عزیز، آج مسجدوں کے حالات، امام اور عواموں کے حالات ایسے ہی ہو چکی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر کمیٹیاں جو مسجدوں اور مدرسوں کے چلا کرتی ہے، ان کے صدر اور ان کے سیکریٹری کون ہے؟ وہ تاری پینے والا ہے، شراب پینے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، بس پیسے اس کے پاس ہے، لوگوں نے ان کو صدر بنا دیا، ان کو سیکریٹری بنا دیا، اور وہ نہ انہیں دین کی سمجھ ہے نہ دنیا کی سمجھ ہے، بس وہ اپنی اس عہدے کے روب میں اپنے امام کو وہ جو ہے ڈانٹتا پھرتا رہتا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ظلم کم سے کم آپ نہ کرے۔ وہ علامہ شمس الحق صاحب کی جو آپ نے کلپ سنی نا کہ محشر کے روز ہر امام کے ساتھ ان کے عوام اور ان کے نمازی کو اٹھایا جائے گا، اور قرآن کی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا، آپ نے سنا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ وہاں پر جب امام آپ کے متعلق شکایت کرے گا کہ اے میرے رب ذوالجلال، یہ قوم، یہ انسان میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، بھلا بتاؤ وہاں بچ سکتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے بچنے کی۔ جو آج صدر اور سیکریٹریوں کے جو حالات ہو گئے ہیں میرا عزیز، کیا یہ صدر اور سیکریٹری کیا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے صدر ہونے کی وجہ سے، سیکریٹری ہونے کی وجہ سے؟ نہیں۔ میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اس کے بنا پر، کہتے ہیں کہ آنے لگی پاس میں جو دولت حرام کی، آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، عادتیں وہ تمام بھول گئے احترام کی، اور غسل و وضو کو جن کو فرائض کا نہیں ہو پتہ، غسل و وضو کے جن کو فرائض نہیں پتا، خامیاں نکالنے لگے ہیں وہ بھی امام کی۔
آج وہ بھی امام کو خامیاں نکالتے ہیں کہ وہ ان کو ایسے چلنی چاہیے، ان کو ایسے رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عابد، یعنی کہ عبادت کرنے والوں کو عابد کہا جاتا ہے، کوئی عابد رات بھر عبادت کرتے رہے، نفل نماز پڑھتے رہے، اور ایک عالم اگر اپنے بستر پر سویا رہے، تو عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے میں جو ثواب عطا کرے گا، اس عابد کو رات بھر عبادت کرنے میں بھی اتنی ثواب نہیں مل سکتی ہے جتنی ثواب عالم کو بستر پر سونے کو مل جاتی ہے۔ تو آپ امام اور عالم کا پردر کرتے ہو، آپ ان کا مقابلہ کرتے ہو، نہ کبھی نہ آپ ان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ان کی عظمت، ان کی رفعت اللہ نے بلند کیا ہے، اور ان کی جو معاشی زندگی جو حالات ان کے خراب ہوئے ہیں میرے عزیز، وہ حالات آپ نے خراب کیا ہے۔ آج شادیوں میں بے انتہا خرچ کرتے ہیں، لیکن جب قاضیانہ اور نکاح پڑھانے کی جب بات آتی ہے نا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ امام صاحب کہاں لکھا ہوا، خوشی کا موقع ہے، جو دے رہا لے لیجئے نا۔ اچھا، یہ خوشی کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور در مختار میں ایک تحریر گھوم رہی ہے، وہ تحریر میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ تحریر کیا ہے سنیں۔ در مختار حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان نے بھی اس کے متعلق فتویٰ دیا، اور کیا ہے وہ باتیں کیا ہے کہ اگر کنواری لڑکی کا اگر نکاح کیا جائے، کنواری لڑکی اگر نکاح کیا جائے اور اس کو کوئی نکاح پڑھانے والا کوئی قاضی ہو، تو اس کو 1 دینار اس کو قاضیانہ دیا جائے۔ دینار سونے کو کہتے ہیں، اور اس 1 دینار سونے کی قیمت فی زمانہ جو ہے وہ 25,000 روپیہ ہے، یعنی کہ نکاح پڑھانے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ائمہ اور فقہائے کرام کی قول کی روشنی میں، آج کے زمانے میں ایک قاضی صاحب کے نکاح پڑھانے کا جو نذرانہ ہوتا ہے وہ 25,000 ہوتا ہے۔ جی، یہ اگر کم میں پڑھا دیتے ہیں، یہ امام صاحب کی کرم نوازی آپ سمجھیے، جب تک سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، 500 لے لیجئے، 1000 لے لیجئے، اور کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، لو یہ دیکھ لو، یہاں پر لکھی ہوئی ہے کتنا دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کا شوہر انتقال کر گیا اور بیوہ عورت ہے اور اس کا نکاح کیا جائے، تو پھر کہا گیا کہ اس کا آدھا دینار، یعنی 1 دینار کا آدھا حصہ، جو فی زمانہ 12,500 روپیہ نذرانہ ہوتا ہے، آپ دے سکتے ہیں؟ یہ حالات آپ نے خراب کیا ہے۔ خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، اور آپ کو میں نے تو دکھائی دیا، سارے ویڈیو میں نے دکھا دیا، علماء تو علماء بول رہے ہیں، قوم کو ابھی بھی شرم کے مارے ڈوب جانی چاہیے اور ڈوب کے مر جانی چاہیے کہ ایک گویہ، ایک قوال کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں نے ویڈیو آپ کو پچھلے سنا دیا ہے، اور میں انشاءاللہ آخری میں بھی اس قوال کے ویڈیو کو لگا دوں گا، تاکہ آپ کی ضمیر کے اوپر جو ہے تھوڑی سی ضرب لگ سکے، اور آپ اپنے علاقہ کے اماموں اور علماؤں کی آپ عزت و احترام کر سکے۔ اور عزت و احترام کرنے کا کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب جائے امام صاحب یا عالم دین تو آپ کرسی چھوڑ کر کے ان کو بیٹھا دیجئے اپنے کرسی پر، اگر راستے میں ملے تو ان کو چائے پانی کھلا دیجئے۔ صرف اسی کو عزت و احترام نہیں کہتے ہیں۔ عزت و احترام کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے معاشی زندگی کے اوپر بھی غور و فکر کرے، آپ ان کے حالات حاضرہ کے اوپر بھی غور و فکر کرے، آپ ان کے تنخواہ کے اوپر بھی غور و فکر کرے، ان کو بڑھوتری میں بھی آپ اپنی قدم کو بڑھائے، تو جا کر کے آپ ان کی عزت و احترام کرنے کا آپ وجہ بنیں گے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ہماری۔ اگر ہماری اس ویڈیو کو اچھی لگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے امام کے حق میں بہتر کریں، تو ہماری اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ یہاں تک وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا تقریر کرنے کا وقت آ گیا۔ سامعین، آپ لوگوں کے ذریعے میں 2-3 لاکھ روپے مہینے کما لیتا ہوں، لیکن اللہ کا فٹکار ہے میرے چہرے پہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں جھوٹ جھپاڑی بول کے کماتا ہوں۔ لیکن ایک مدرسے کا مولانا جس کی تنخواہ 2,000 سے 3,000 ہائی فائی، اگر مدرسہ ہے تو 4,000، نہیں زیادہ سے زیادہ ہائی فائی ہے تو 5,000 ہے۔ میرے دوستوں، 5,000 سے گھر نہیں چلتا۔ لیکن اس مدرسے کے مولانا کے بچوں کو دیکھیے، اس کے چہرے پہ بھی اللہ کا نور ہے، اور مدرسے کے مولانا کے بھی چہرے پہ اللہ کا نور ٹپکتا ہے۔ کیوں؟ تعلیم بجائے کیوں؟ کیونکہ وہ مولانا میرے بچوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے، اور میں جھوٹ جھپاڑی بول کے 3 لاکھ کماتا ہوں۔ اس لیے فٹکار ہے۔ اے میرے مومن بھائیوں، اے میرے دوستوں، قسم خدا کی آپ لوگ اس مولانا کی تنخواہ بڑھائیں، اللہ آپ کو بڑھائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ناجائز پیسے بند کر کے ایک گھر سے اگر
उस मौलाना को तकसीम करे। कसम खुदा की मौलाना की तनख्वाह बढ़ेगी, अल्लाह उसके बच्चों का पेट भरेगा। कसम खुदा की अल्लाह आपका पेट भरेगा, आपके